الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأصابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت کا ذکر ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے نبی، اللہ خوش ہو گیا، ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو لوگ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. فعلم ما فی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں میں جو بیعت کر رہے تھے جو کچھ تھا، سچائی، صداقت، اخلاص، وہ اللہ سب جانتا ہے. علم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، پھر اللہ نے اپنی طرف سے ان کے اوپر سکینت، تسلی، اطمینان قلب نازل کر دیا. فاصابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بہت جلدی مسلمانوں کو ایک بڑی فتح عطا کرے گا. جو حدیث تلاوت کی ہے اس کو امام ابو داود نے نقل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان رضی اللہ عنہ. ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق جنت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستو بہت فضیلت ہے، اور آج کی گزارشات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں ذکر کرنی ہیں. ان کی فضیلت اور ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کے مہینے میں شہید ہوئے. 18 ذی الحجہ کو 35 ہجری میں، اسی مناسبت سے ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. آپ کے والد عفان ہیں اور یہ مکہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ میں بھی تجارت میں مصروف ہو گئے.
بعض صفات دوستو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی فطرت میں رکھی جاتی ہیں، اس میں انسان کا اپنا کمال نہیں ہوتا۔ مثلا انتہائی حیادار تھے اور شروع سے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ عاجز مزاج، انکسار مزاج تھے اور دوسرے کا خیال کرنے والے خیر خواہ ہمدرد تھے۔ زمانہ اسلام سے پہلے آپ ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، تجارت کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے تعلق داری تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، آپ کے پہلے اعلان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اعلان پر کہ میں نبی بنایا گیا ہوں، حضرت ابو بکر ایمان لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، آپ کے غلام ایمان لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تو انہی پہلے اسلام لانے والوں میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے، تبلیغ سے، بتانے سے، محنت کرنے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ابتدائی مسلمانوں میں سے۔ بس تقریباً 26-27 سال کی عمر میں نمر تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ اپنی ہمدردی اور خیرخواہی کی صفت کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں پہلے ہی ہر دل عزیز تھے۔ قریشی مکہ اور مکہ کی عورتیں اپنے بچوں کو، گودی والے بچوں کو، جب وہ روتے تھے اور چپ کراتی تھی تو لوری دیتی تھی کہ اے میرے بچے چپ ہو جاؤ، میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا قریش عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ مشہور تھے، خیرخواہی، ہمدردی، ہر تیسری کا خیال کرنا۔ اور بات اصل ہے یہ، انسان کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کے اندر یہ وصف ہو، یہ تڑپ ہو، یہ جذبہ ہو کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤں۔ بے شک نہ بھی پہنچا سکے کہ اس کے حالات کمزور ہیں، وہ غریب ہے، لیکن اس کی جذبہ اور تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ میری طرف سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ تو بالفعل فائدہ پہنچانے والے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تھے سخاوت میں اور ریاکاری سے بہت دور رہتے تھے۔ غلاموں کو ہی کہہ دیتے تھے پتہ ہی نہ چلے تقسیم کر دو، پہلے سے ہی کہہ دیتے یہ تقسیم کر دینا۔ وہ 3 باتیں ہیں نا کہ جن کے اوپر غبطہ شریعت کی نظر میں محبوب ہے۔ ایک حافظ قرآن عالم دین پر غبطہ کرنا اور ایک سخی کے اوپر غبطہ کرنا اور ایک شہید کے اوپر غبطہ کرنا۔ غبطہ، رشک، یہ محبوب ہے شریعت میں کہ اللہ اس کو آپ نے اتنا مال دیا ہے، یہ آپ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مجھے بھی اتنا مال دے دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ بے شک یہ مالدار نہ بنے، وہ حکیم ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے کس کو مالدار بنانا ہے، کس کو درمیانہ رکھنا ہے، کس کو غریب رکھنا ہے۔ لیکن یہ شخص رشک کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی مالدار بنا دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں گا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ کوئی شہید ہے، اسلامی ملک کا پہرا دے رہا ہے یا میدان جنگ میں ہے، شہید ہو گیا۔ کچھ لوگ رش کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا کر، شہید نہ بھی ہوا تب بھی ثواب ملے گا۔
اور تیسرا حافظ قرآن اور عالم دین پر رش کرنا کہ اللہ مجھے بھی اپنی کتاب کا کوئی حصہ عطا کر دے، دین کی سمجھ دے دے، میں خود بھی عمل کروں گا، لوگوں کو بھی بتاؤں گا۔ یہ رشک اور غبطہ محبوب ہے۔ دوستو، مال ہو تو ایسا ہو جیسے اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، نہیں تو نہ ہی ہو تو بہتر ہے، حساب ہی دیتے رہیں گے۔ ہاں، مال ہو تو ایسا ہو کہ عثمان غنی جیسا ہو، ہاں، نہیں تو نہ ہی ہو تو ٹھیک ہے، حساب میں پھنس جائیں گے، مشکل ہوگا۔ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس قبل خمس، 5 چیزوں کے سوال و جواب کے بغیر قیامت میں اپنی جگہ سے قدم نہیں ابن آدم ہٹا سکے گا۔ عمرہ شبابہ عن مالہ من این اکتسب ومن این انفق، عمر کے بارے میں سوال، جوانی کے بارے میں سوال، مال کمایا کیسے تھا، خرچ کیسے کیا، وعن علمہ ما عمل بہ، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا، جتنا تیرے پاس تھا اس کے اوپر عمل کتنا کیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ عالم کے پاس چاند حروف زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ سوال ہوگا، لیکن جس کے پاس جتنا علم ہے، بھائی ہمیں علم ہے نہ نماز پڑھنی چاہیے، نہ پڑھنا گناہ ہے، ہاں، غیبت نہیں کرنی چاہیے، بد نظری نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ، یہ سب ہمیں علم ہے نا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ علم تھا آپ کے پاس، عمل کیوں نہیں کیا، انتظار کس کی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بتا رہا ہوں کہ 7ویں پشت میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجرہ نسب ملتا ہے۔ آپ کی والدہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم کی بیٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی ہیں، ان کا نام ہے ام حکیم۔ ام حکیم کی جو بیٹی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ہیں۔ ام حکیم کون ہے؟ کون سی پھوپھی ہے؟ مسلمان کے پاس تو سیرت کے مطالعے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ام حکیم پھوپھی کی کوئی خاص خصوصیت ہے، یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں نا، عبداللہ بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم اور آپ کی پھوپھی ام حکیم، یہ دونوں جوڑویں بہن بھائی ہیں، یہ دونوں جوڑویں بہن بھائی ہیں۔ یہ ام حکیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ان کی بیٹی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بتایا، ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ نوجوان، درمیانہ قد، گھنے بال اور داڑھی تھی، زلفیں رکھتے تھے، چہرہ سفید با زردی مائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے پاس تھی، آپ کے چچے کے دونوں بیٹوں کے پاس تھی، جن کے خلاف تبت یدا ابی لہب سورت نازل ہوئی۔ یہ آپ کا چچا ہے ابو لہب۔ لہب کہتے ہیں شولوں کو، سرخ شولوں کو۔ یہ دنیا نے ان کو حسن کی وجہ سے لقب دیا تھا، ابو لہب، حسن کی وجہ سے بڑے ذی وجی تھے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا خاندان سارا ہی ذی وجی اور خوبصورت ہے، ذرا نبی ہے نا، ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، وہ سارا خاندان ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابرا بادشاہ نے جو مینا میں اپنی فوج لائی تھی کہ بیت اللہ کو ہم علیہ باللہ ختم کر دیں گے، شہید کریں گے، یمن کا بادشاہ جس کے بارے میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نازل ہوئی، اس نے عبد المطلب کے اونٹ قبضے میں کر لیے تھے۔ عبد المطلب کو پتہ چلا، آپ کے دادا امجد کو پتہ چلا، تو آپ گئے، ساتھ سردار تھے، اپنے ساتھ چند بندے بھی گئے۔ جب ابراہ کے قریب پہنچے، ابراہ
اپنے سٹیج کے اوپر بڑا تاج شاہی پہن کر جلوہ افروز تھا، اور یمن کے لوگ ویسے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ اصل عرب یمن ہے، اصل عرب یمن ہے۔ یہ بڑے بڑے امام حرمین کے یہ سب یمنی ہیں، اصل عرب یمن ہے۔ سعودی عرب مستعرب ہے، مستعرب ہے، عرب بنایا گیا، عرب اصل یمن ہے، یہ یمن کا تھا، بڑا زیوجی تھا، اور پھر وہ تاج پہنا ہوا خاص لباس میں بندہ ویسے ہی باروب ہو جاتا ہے، وردی میں اثر ہوتا ہے، میں بتا چکا ہوں۔ کتنے ماشاءاللہ آپ خوبصورت ہو، جوان قد بوت والے بیٹھے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ کوئی اثر نہیں ہوگا، وہی ٹریفک پولیس کی وردی پہن کے کھڑے ہو جاؤ کیسا روب ہوگا، وردی کا بڑا اثر ہوتا ہے، وردی کا روب ہو گیا، ہماری یہ وردی ہے، یہ ہماری وردی، ہماری پہچان ہے، یہ ہماری وردی ہے، ہاں اس وردی پہ خوش ہونا ہے، اس وردی سے اونچی کوئی وردی نہیں ہے، بس سمجھ آ جائے، اسلام سمجھ آ گیا تو سب کچھ ہو گیا دوستو، بس یہ بات ہے۔ ابرہ بادشاہ نے عبد المطلب کے اونٹ قبضے میں کر لیے، عبد المطلب کو پتہ چلا جد امجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، ابرہ بادشاہ سٹیج پر جلوہ افروز تھا، تاریخ لکھتی ہے کہ عبد المطلب کی وجاہت کو برداشت نہ کر سکا، ابرہ اپنے سٹیج سے نیچے اتر آیا، اتنی وجاہت تھی عبد المطلب میں، اتنا حسن تھا، قد تھے، زہر نبی کا خاندان ہے، جس پشت سے سید کونین نے آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میرے شجر نسب اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ مجھ سے لے کر آدم تک جتنے جد امجد ہیں میرے، ان میں سے کسی نے زنا نہیں کیا، یہ ساری پاک ہے، یہ سارا شجر نسب پاک ہے، زہر ہے کس ہستی نے آنا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے نا اپنی خاص چیز کی، اللہ حفاظت کرتا ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا قرآن مجید، اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ کی خاص چیز ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا قرآن، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام امام الانبیاء، آخری پیغمبر، اللہ کا محبوب پیغمبر ہے، اللہ نے سارے سسٹم کی وہ کی ہے، حفاظت کی ہے۔ تو ابو لہب کی بات کر رہا ہوں، ابو لہب جو ہے بڑا خوبصورت تھا، ظاہر ہے آپ کا چچا ہے، حسن کی وجہ سے دنیا نے لقب دیا شولوں والا، سرخی شولے مارتی تھی، انڈے جتنی بڑی آنکھیں تھی، بڑا خوبصورت تھا، لیکن اپنے بھتیجے کو عقیدت کی نظر سے نہیں دیکھا تو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ہاں یہاں تو شجرہ نسب نظریے سے چلتا ہے نا، دو بیٹے تھے ابو لہب کے، ان کو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی ہے نا جی، ان کو آپ نے دو بیٹیاں دی تھی، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ جب آپ نے اسلام کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان کیا، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اس نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، انہوں نے طلاق دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے، میں نے بتایا 25-26 سال کی عمر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت نصیب ہوئی۔ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ یہ عاص بن وائل کے نکاح میں تھی، عاص اموی کے نکاح میں تھی، یہ انہی کے نکاح میں رہی، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو لہب کے دونوں بیٹے نے رقیہ کو بھی اور ام کلثوم کو بھی طلاق دے دی تھی۔ آپ نے دوسری نبوت کے دوسرے سال میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ پھر حبشہ کے لوگ اچھے تھے، آپ کو خبر مل رہی تھی، تو کچھ حضرات نے آپ سے ہجرت کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ جس حبشہ کی ہجرت کی اجازت ملنے پر
حضرت عثمان غنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو لے کر حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ سن 2 ہجری میں انتہائی سخت بیمار ہو گئی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی صاحبزادی، تو پھر وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، غزوہ بدر سے جنازہ پڑھایا، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ سے بھی تعزیت کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے بھی تعزیت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ سردہ، بیٹی لخت جگر ہوتی ہے، غم تو ہوتا ہے لیکن غم کو اسلامی حدود میں رکھنا یہ اسلامی اتباع ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ آپ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اپنی دوسری بیٹی عثمان غنی کے نکاح میں دے دوں۔ تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں سن 2 ہجری میں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو بہت عظیم انسان، مدبر اور صائم الدہر، اکثر روزے میں رہنا ہے، تلاوت میں مصروف رہنا ہے۔ ہر نیک آدمی کی نا کوئی خاص نیکی کے ساتھ خاص محبت ہوتی ہے۔ بعض نیک لوگ ذکر زیادہ کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کے بعد ذکر زیادہ کرتے ہیں، بعض درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں، بعض نفل زیادہ پڑھتے ہیں، بعض تلاوت زیادہ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، جس میں جس کا زیادہ وہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت زیادہ کرتے تھے، اور یہی بات ہوئی کہ شہادت کے وقت بھی عثمان غنی کے خون کو بھی قرآن نے اپنے اندر محفوظ کیا ہے۔ وہ جس کے ساتھ محبت ہو اسی کے ساتھ حشر ہوتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے مجھے 3 چیزیں زیادہ پسند ہیں۔ فرمایا اطعام الجیان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے۔ وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، جن کے پاس لباس صحیح نہ ہو انہیں عمدہ لباس پہنانا مجھے پسند ہے۔ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ بس اسی پسند میں ہی پھر چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے نا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ جو محبت ہے نا دوستو، یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اپنے پیغمبر امام الانبیاء سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، آل بیت سے محبت کرنا، حضرات انبیاء علیہ السلام سے محبت کرنا، فقہاء اعظام سے، اولیاء اعظام سے، یہ محبت ایمانی حصہ ہے، اس کا فائدہ ہے۔ اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہو نا، اس نیک لڑی سے محبت ہی کرو، ہو سکتا ہے اسی کے قریب قریب کہیں ہمارا بھی گزارا ہو جائے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، احب الصالحین ولست منہم، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، نیکی کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، نیکوں سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرا بھی ان کے ساتھ شمار کر دے گا۔ یہ بہت اونچی صفت ہے نیک لوگوں سے، حضرات صحابہ، آل بیت اعظام، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقہاء، اولیاء، محدثین، بھائی یہ سارے وہ امت کے عظیم محسن ہیں۔ صحابہ ہوں، آل بیت ہوں،
فقہا ہو، محدثین ہو، ائمہ ہو، اولیاء ہو نا، یہ سب امت مسلمہ کے عظیم محسن ہیں، یہ قیمتی اثاثے ہیں جن کی برکت سے ہمیں اسلام ملا۔ یہ اونچے لوگ ہیں، ان سے محبت کرنی، ان سے بغض نہیں رکھنا۔ 1400 سال کے بعد اسلام سمجھنے والے آئے، ان ہستیوں کے ساتھ عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گئے۔ ہاں ایسا نہیں، ایسا نہیں، یہ سب نیک لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، ان سے محبت ایمان کا حصہ اور جز ہے۔ تو بات کر رہا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے سن 2 ہجری میں دوسری بیٹی کا رشتہ دیا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، جس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، رومیوں کے ساتھ، فارسیوں کے ساتھ تبوک مقام میں ہوا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما صحابہ سب پہنچ گئے تھے وہاں پر۔ وہ یہ 30,000 تھے، وہ لاکھوں میں تھے۔ ذرا سوچو بات، نسبت کیا ہے۔ سرکار کی قیادت میں جو صحابہ تبوک میں جانے والے تھے وہ 30,000 تھے، مقابل کفر لاکھوں میں تھا۔ وہ صحابہ کو دیکھ کے ڈر گئے، وہ ڈر گئے، وہ سپر پاور والے ڈر گئے۔ ایمان کی پاور تو ایمان کی ہوتی ہے دوستو۔ ہاں بڑا بڑا اسلحہ ہو، میزائل ہو، سب کچھ ہو، مسجد نبوی کے قریب جگہ میں بم دھماکہ ہو جائے، یہ کیا بات ہوئی ہے، کیا حفاظت ہوئی جی؟ یہ بات کہ وہاں پر ایمان تھا، ایمان 30,000 مجمع، مقابل میں صحابہ کے مقابلے میں لاکھوں، فارسی، رومی، عیسائی، یہودی، فارسی، آتش پرست سب مل گئے، اسلام کو مٹانے کے لیے سب مل گئے۔ یہ کب مٹا ہے جو اب مٹے گا؟ خود مٹ گئے اس کو مٹانے والے۔ یہ کب مٹا ہے جو اب مٹے گا؟ خود مٹ گئے اسلام کو مٹانے والے۔ وہ ڈر گئے، وہ رومی ڈر گئے، وہ مسلم جاگ تو، تیرے اسلاف تو یہ ہیں، تیرا شجرہ نسب ان ہستیوں سے ملتا ہے جو ایمان کی دولت سینوں میں لے کے نکلتے ہیں تو لاکھوں کا لشکر ڈر جاتا ہے، اپنے علاقوں سے ہی باہر نہیں نکلتا۔ جیش العسرہ اس کو کہتے ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں، غزوہ تبوک ہے۔ سن 9 ہجری میں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، جنت البقیع میں دفن ہے۔ صحابہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، وہی تعزیت کا جو پروگرام ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان، تیرے پیغمبر کے پاس اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری تیرے نکاح میں دیتا رہتا، افسوس یہ ہے کہ میرے پاس اب کوئی اور بیٹی نہیں ہے۔ یہ عثمان غنی ہے جس کے بارے میں اتنا عظیم جملہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم ہوئے۔ ایک یہودی کے پاس بیر روما تھا، یہودی کے پاس بیر روما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا۔ یہ بعض دفعہ خواہش کی اظہار کی تکمیل پہ انعام زیادہ ملتا ہے، آرڈر کی تکمیل پہ بھی انعام ملتا ہوتا ہے دوستو۔ خواہش کی تکمیل، آرڈر نہ ہو، خواہش کی ہے۔ سرکار نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اس یہودی سے کوئی کنواں خرید لے، وقف کر دے۔ یہودی کے پاس کنواں تھا، مفت نہیں پانی دیتا تھا، مفت پانی پیسوں پہ دیتا تھا، تکلیف کے ساتھ دیتا تھا، مفت نہیں دیتا تھا۔ یہودی پانی مفت نہیں دیتے ہوتے، یہ مسلم کی خاصیت ہے جو پانی مفت دیتا ہے۔ ہاں واٹر سپلائی کی سکیم والے بھی تحقیق کرو نا، وہ مفت نہیں ہوتا، وہ ایمان خریدنا چاہتے ہوتے ہیں۔ دیوار کیا گری تھی میرے کچے مکان کی، یہ مسلم بھولا ہے، اسلام کی تعلیمات سے بے خبر ہے، دنیا کفر اس کے اسلام پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے تو کسی حد تک کامیاب ہو جاتی ہے۔
اس کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں، نبی کے پیارے فرمان کی تعلیم نہیں، اپنے اسلاف کی سوانح حیات کی تعلیم نہیں، پھر یہ غیروں کے جملوں میں آ جاتا ہے، غیر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ یہ ہے، کھجور ملے یا نصف ملے، گٹھلی ملے یا نہ ملے، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دیوار کیا گری تھی میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے سین میں رستے بنا لیے۔ او مسلمانوں، صاحب ثروت مالدار مسلمانوں، غریب علاقوں میں کفر واٹر سپلائیاں کرے اور مسافر خانے بنائے، اور تم اپنے پیسوں کو جمع کر کے رکھو، پھر وہ اسلام پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یہودی بیر روما کا مالک تھا، دل کی کھڑکیاں کھولو، بلو ایریا والے کھڑکیاں کھولو، یہودی مالک تھا بیر روما کا۔ سید کونین نے خواہش کا اظہار فرمایا، میرا دل چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، اپنے ماننے والوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے، صحابہ کا امتحان ہو رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے بیر روما کا کوئی یہودی سے بیر روما کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے، انسانیت کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے، مشورے میں شریک ہو گئے، کون مالک ہے، کتنے کا دیتا ہے؟ اس نے کئی ہزار درہم کہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیلا بھرا ہوا، کہا اپنے جتنے لیتے ہو نا، 8000 درہم کے لگ بھگ، مختلف روایت، جتنے لیتے ہو درہم گن لو، بیر روما ہمیں دے دو۔ اس نے گن لیے پیسے، باقی دے دیے واپس تھیلے میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ اے سید کونین، آپ کی خواہش کی یہ ادنا خادم تکمیل کر کے حاضر ہو گیا ہے۔ آپ خوش ہو گئے، مسکرائے۔ نبی کا مسکرانا، کسی کی نیکی پر نبی کا مسکرانا بڑی بات ہے دوستو۔ آپ نے صحابہ کو کہا، میں عثمان سے راضی ہوں، میں عثمان سے راضی تو پہلے ہی تھے، بندہ بیٹی کسی کو نہیں دیتا، جس سے راضی ہوتا ہے اسی کو بیٹی دیتا ہے نا جی، راضی تو پہلے ہی تھے۔ رضا میں رضا، یہ درجے اونچے درجے ہیں نا جی، جیسے ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے بھی درجے ہیں، کوئی حد نہیں نیکی کی، درجے ہیں، قرب الہی، معرفت الہی، کوئی درجے، یہ درجے ہیں، حد نہیں ہے، اس کے انتہا نہیں ہے، تو جتنا حاصل کر سکتا ہے کر۔ آپ نے فرمایا، ساتھیو میں عثمان سے راضی ہوں، تم سارے عثمان سے راضی ہو جاؤ۔ سب نے بیک زباں کہا، ہم سب اللہ کے رسول عثمان سے راضی ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، میرے رب، اے میرے نیلی چھت والے رب، میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جا۔ یہ بیر روما خرید کر رسول کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اتنے خوش ہو گئے آپ، اتنے خوش ہو گئے، انسانیت کے لحاظ سے خوش ہو گئے۔ مسلمان تو اس وقت سن 2 ہجری کی بات کر رہا ہوں، مسلمان تو اس وقت مدینہ طیبہ میں سینکڑوں میں تھے دوستو، سینکڑوں میں تھے، مدینہ کی آبادی ہزاروں میں تھی، مسلمان کم تھے، غیر مسلم زیادہ تھے۔ آپ نے فرمایا، عثمان نے کنواں خریدا، ہمیں دے دیا، ہم نے قیامت تک کے لیے اس کنویں کا پانی فی سبیل اللہ مفت انسانیت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آج تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیر روما پانی دے رہا ہے، بڑا باغ ہے۔ وہ سعودی حکومت نے دیواریں لگائی نا، وہ عقیدت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے نا، اس میں پھر ہم سے بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے پیرا شہرہ رکھا ہے، کنواں آج تک موجود ہے۔ واللہ عالم بالصواب، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے
دوستو چیز فی سبیل اللہ وقف ہوتی ہے نا، وہ قیامت تک رہتی ہے. وہ بیر شفا، وہ بیر روحا، غزوہ بدر میں جاتے ہوئے جو راستے میں کنویں تھے نا، آپ نے کنواں لیا، وقف کیا، بیر روحا. دوسرا بیر شفا، اب شفا آج تک ہیں، پانی دے رہے ہیں. میں غزوہ بدر کی جگہ میں گیا اس سفر میں، میرے ساتھ اپنے ساتھی نمازی رفیق سفر تھے. ہم جب بیر روحا میں پہنچے تو بڑی عالی شان اعلیٰ قسم کی گاڑیاں، وہ مولوی صاحب تھے تو بڑی عالی شان. اب تو کسی مولوی صاحب کے پاس اعلیٰ گاڑی ہو تو مقتدی کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور میں کہتا ہوں اپنے امام کو اعلیٰ رکھو، اعلیٰ سمجھو، اعلیٰ لباس اس کو ہونا چاہیے. کیا بات ہوئی؟ امام کو گھٹیا رکھو، گھٹیا بناؤ، اس کو گھٹیا، اس کے بارے میں سوچو یہ اتنا اچھا کیوں ہو رہا ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز بھی پڑھو. امام کو گھٹیا رکھ کے امام کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ بھائی عمدہ رکھو. میں ان لوگوں کا زیادہ خیال کرواتا ہوں اپنے نمازیوں میں سے جو نمازی مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے محلے میں اپنے امام کے لیے گھر بنانا ہے، خوب شوق سے ساتھیوں کو GDC والے دو چار ہیں، دو چار اور جو کاروباری ساتھی بلاتا ہوں، 15-15 ہزار روپے نکالو سنگیو، امام صاحب کا گھر بنانا ہے فلانے سیکٹر میں. خوش ہو کے اس کو موٹر سائیکل لے کے دینا ہے، گاڑی لے کے دینی ہے. بھائی اسلامی کتابیں پڑھو، اسلام تو قرآن حدیث کا نام ہے. امام کون ہونا چاہیے؟ سرکار کا فرمان ہے سب سے زیادہ خوبصورت پڑھا لکھا ہو، خوبصورت تلاوت کرنے والا ہو، اعلیٰ بیان کرنے والا ہو، ڈر کسی کا نہ رکھتا ہو، خود بھی ذی وجی خوبصورت ہو، فلاں فلاں. یہ سب امام کی صفات ہیں. امام ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے اور سوچ یہ ہو اس کا لباس صاف کیوں ہے، یہ قیمتی کیوں ہے، اس نے گل احمد کا سوٹ کیوں پہنا ہوا ہے، گاڑی اس کے پاس کیوں اچھی ہے، اور پھر اس کے پیچھے نماز بھی پڑھو. کمال بات ہے بھائی. وہ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو برداشت تو کر لو، برداشت تو کر لو کہ کسی کی بات. وہ بڑے اچھے داڑھی والے خوبصورت قسم کے لوگ میرے روحاں پر بڑی بڑی بوتلیں بھر رہے ہیں، داڑھی والے لوگ ہیں، لینڈ کروز ہیں، اور پتہ نہیں نام ہی نہیں آتے ہمیں ان گاڑیوں کے، BMW کے پتہ نہیں کون سی W ہو، اس طرح کی. میں نے کہا ادھر کیوں آئے ہو؟ میں عرب ہے نا، ادھر کیوں آئے ہو؟ بھائی ہم تو عجمی ہیں، نبی کے قدموں کی خاک تلاش کرتے پھرتے ہیں، وہ مل جائے تو سرما بنائیں گے. ہم تو عجمی ہیں. ہاں عرب ہو، ادھر کیوں آئے میرے روحا میں، کیا لینے آئے ہو؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں لعاب دہن گرائی ہے، وہ اس کنویں کا پانی لینے آئے ہیں، شفا سمجھ کے آئے ہیں. عرب امام تھے، عرب تھے، ریاض سے آئے، ریاض سے. میرے روحاں آج تک ہیں. میں بتا رہا ہوں علماء نے لکھا ہے جس بندے نے جو چیز اللہ کی رضا کی خاطر، خالص اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز وقف کی ہو نا، وقف کی ہو اللہ کی رضا کی خاطر، وہ چیز قیامت تک رہتی ہے. آپ لوگ مسجد کے بارے میں خدمت کرتے ہیں، میں اعلان کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میں اپنی چیز خریدنے کے لیے اتنے سفر نہیں کرتا ہوں جتنی مسجد کی چیز خریدنے میں، سیمپل لانے میں، سفر کرنے میں، تاکہ آپ کا یہ 1500 روپے والا مصلی جو ایک آپ نے خریدوایا ہے، یہ کافی دیر تک اس پر سجدے ہوتے رہیں، میدان حشر میں آپ کے لیے گواہ بنے گا. کوئی چیز بھی مسجد کے لیے سوچی جاتی ہے وہ اپنی طرف سے بہت اعلیٰ، اور یہی نظریہ ہونا چاہیے. مسجد ہمارا عبادت خانہ ہے، صاف ستھرا ہو، خوبصورت ہو، اندر داخل ہو، اس کی نورانیت سے دل خوش ہو جائے، یہ مسجد. ہم وضو خانے کے بارے میں بھی بہت کوشش کر رہے ہیں، بہت کوشش، ہمارے ساتھ ساتھی بھی ہیں. میں نے سیڈیا میں افسروں سے یہ بات کہی ہے کہ ہماری مسجد جتنی اچھی، صاف ستھری، عظیم الشان ہے، اتنا ہی ہمارا وضو خانہ زیرو ہے. آپ ہمیں صرف اجازت دیں، ہم اسلام آباد پنڈی کی تاریخ میں ایک معیاری وضو خانہ تعمیر کر کے دیں گے. مولوی صاحب آپ کے پاس فنڈ بہت ہے. میں نے کہا کوئی فنڈ نہیں، لیکن دیکھو ایک جمعے میں اعلان کروں گا
کیسے فنڈ آتا ہے ایک جو بہت سارے ساتھیوں نے میں نے پچھلی دفعہ دعا کی تھی وضو خانے کے بارے میں دعا کرو تو جمعے کے بعد چندے کے لیے چندہ دینے کے لیے ساتھی آ گئے گھروں دفتروں سے نوکر بھیجے میں نے ان سے معذرت کی کہ ابھی چندے کا اعلان نہیں کیا ہے بس دعا جاری ہے کہ وضو خانے کی منظوری ہو جائے اس میں سب موجودہ ضروریات کو رکھا گیا ہے اس میں وضو خانہ دونوں طرح وغیرہ لٹرینیں بھی معذوروں کے لحاظ سے وغیرہ اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا جب ہو جائے گا ہم نے کوشش کرنی ہے اور جس افسر کے نصیب میں آخرت میں کچھ لکھا ہوگا وہ دستخط بھی کر دے گا جی یہ تو اللہ کا نظام ہے یہ میری ضرورت نہیں یہ سب عوام کی ضرورت ہے اکثر مسجدوں کی کوشش کرنے جاؤ نا تو سیڑھی یہ سمجھتے ہیں اس میں مولوی کی مفاد کا تعلق ہے میں نے ان کو بتایا میرا باتھ روم ہے میرا مفاد اس کے ساتھ کوئی متعلق نہیں لیکن میری زندگی کی خواہش ضرور ہے کہ یہ باتھ روم جس طرح نقشہ ہے اور ہمارا نظریہ ہے اس طرح یہ پورا ہو وہ بڑے بڑے بیر روحا میں بڑی بڑی گاڑیوں والے پانی لینے آئے ہوئے تھے ریاض سے کہ نبی کا آب لعاب اس میں ہے بیر روحا بیر شفا دونوں غزوہ بدر کے راستے میں ہیں لوگوں نے زہر ملائی تھی مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے بدر جا رہا ہے پیاسے ہوں گے راستے میں اس چشمے سے پانی پئیں گے زہر ملا دی یہ سارا لشکر پانی پیے گا مر جائے گا اور یہ نہیں پتا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جب اجل آئے تب دنیا چھوڑنی ہوتی ہے کوئی نہ چھوڑنا چاہے تب بھی نہیں کچھ کر سکتا لیکن جب اجل نہ آئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ظاہر ہو کیا ہو جو کچھ بھی ہو حمص میں خالد بن ولید بستر حلالت پر بستر حلالت پر اللہ کے حوالے جان کر رہے ہیں دے رہے ہیں شام میں یہ وہ شخص ہے وہ صحابی رسول ہے ہاں جس کو رسول اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا اللہ کی تلوار رو رہے ہیں صحابہ نے ساتھیوں نے پوچھا خالد روتے کیوں ہو تم تو اللہ کی تلوار ہو کہا ایک بالش حصہ بھی جسم پہ ایسا نہیں ہے جس میں زخم نہ ہو جو جہاد میں زخم کھائے کفر کی طرف سے تلواریں تیر اور خنجر آئے خالد کے جسم نے قبول کیے لیکن یہ خالد کتنا بدبخت ہے کہ عام موت مر رہا ہے شہادت سے محروم ہے اس لیے رو رہا صحابہ نے بتایا خالد نہ رو تم اللہ کی تلوار ہو حبیب خدا نے تمہیں لقب دیا سیف اللہ کا اللہ کی تلوار ہو اللہ کی تلوار کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی تھی اس لیے ظاہری شہادت اللہ نے نہیں عطا کی روحانی شہادت عطا کی یہ صحابہ ہیں جی تو بدر میں جا رہے ہیں یہ مر جائیں گے میں نے کہا موت اللہ کے قبضے میں ہے خالد کہتے ہیں ہزاروں جنگیں لڑی شہادت نہیں ہوئی